اور آپریشن سندور کو لانچ ہوئے تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں. آج 16 مئی ہے، بلکہ 9 دن ہو گئے ہیں. اور آپریشن سندور میں کیا ہوا سب کو پتا ہے. پہلے انڈیا نے پاکستان کے دہشت گردی کے جو ٹھکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا اور ایکسپیکٹ کیا کہ شاید پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پاکستان نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، لیکن پاکستان نے ریٹیلیٹ اور طریقے سے کیا. 400 اپنے پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یہ دیکھو میرے پیچھے صحیح سلامت کھڑا ہے اور دیکھو میں خطاب کر رہا ہوں اپنے لوگوں سے. وہ پورے جسچر دے رہا ہے. یہاں میں کہہ رہے ہیں جی ہم جیت گئے ہیں. جنگ بندی کا ادھر ٹرمپ نے بولا اور ادھر دونوں تیار بیٹھے تھے بند کرنے کے. بھائی مودی نے تو سب کچھ حاصل کر لیا. آپ کا پانی اس نے بند کر دیا، آپ کے 50 بندے اس نے مار دیے. کہا کہ یہ اب ہم نہیں سہیں گے. مائیکل کوگل مین نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا کنسرن تھا. اور اب یہ جو پاکستان کے سو کالڈ لبرلز اور ایلیٹ ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کوئی تھریٹ ہی نہیں تھا، حالانکہ ان کے لبرلز سارے کے سارے نجم سیٹھی کی سربراہی میں یہی تھریٹ دے رہے تھے. ریٹیلیشن کی جو انہوں نے جو ٹرکش ڈرونز ہیں وہ مارے، وہ انہوں نے انٹرسپٹ کیے بہت زیادہ. پاکستان کو پتا تھا اس لیے انہوں نے اس کو نہیں مانا. اینی وے پھر انڈیا نے دوبارہ ریٹیلیٹ کیا. جو ڈرونز ہم نے دیکھا گرے لاہور میں، کراچی میں، پنڈی اسٹیڈیم میں، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا. اور طرح طرح کی تھیوریاں آ رہی ہیں سامنے اس میں جائے بغیر. بات یہ ہے کہ کیا آپریشن سندور ختم ہو گیا؟ اب یہ کوشچن ہے. اور انڈیا کی سائڈ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کائنیٹک آپریشن جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. اب ہم نے اور طرح کے آپریشنز کرنے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کو آئسولیٹ کرنا، پاکستان کرکٹ کو بند کرنا. اب یہ میں نے نجم سیٹھی کے منہ سے بھی سنا تھا آپریشن سندور سے پہلے کہ انڈیا میں بڑی سیریس پلاننگ ہو رہی ہے، کیونکہ 80% آئی سی سی کا جو ریونیو ہے وہ بی سی سی آئی کی طرف سے آتا ہے. تو ان کے پاس ایک بہت بڑی بندوق ہے انگلینڈ کے سر پہ، جو باقی کی آئی سی سی کی جو بڑی باقی کی 3 بلکہ بگ 3 ہیں، بگ 4 تو نہیں ہے آئی سی سی میں. آسٹریلیا اور انگلینڈ کے سر پہ بندوق رکھی جا سکتی ہے. ان کو کہا جا سکتا ہے کہ یا تو پاکستان کو نکالو یا پھر ہم نے پیرالل میں آئی سی سی کی باڈی بنا لینی ہے. اور پلیئرز پرائیویٹ ہوتے ہیں. آپ اگر آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے ان کے ٹاپ پلیئرز کو زیادہ پیسہ دے کے، جو لوکل بورڈز افورڈ نہیں کر سکتے، وہ پیسہ دے کے آپ ان کی پیرل میں ٹیمز کھڑی کر دیں گے. اس کا نام بھی آسٹریلیا دے دیں یا جو مرضی دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو کوئی روکا نہیں جا سکتا. تو وہی ایسا کر سکتے ہیں. اب یہ بندوق ہے، پتہ نہیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، کیا انڈیا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. بہت سارے لوگ اس کو بدماشی بول رہے ہیں پاکستان کی سائڈ سے. دیکھیں آپ کو دنیا کا ایک اصول سمجھنا پڑے گا. سب سے بڑی جو اکنامک امریکہ کی جو طاقت ہے وہ صرف ملٹری مائٹ نہیں ہے. ملٹری تو ایک اینڈ میں ہوتا ہے نا. ہم نے آخری جنگ جو انہوں نے عراق اور افغانستان میں کی، اس کے بعد تو کوئی جنگ نہیں کی. اور جو ملٹری آپریشنز بھی کرتے ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں. ملٹری آپریشن سے جو زیادہ بڑی پاور ہوتی ہے وہ آپ کی اکنامک مائٹ ہوتی ہے. تو امریکہ کسی پہ بھی منہ اٹھا کے سینکشنز لگا دیتا. تو مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ سینکشنز امریکہ کو کس نے حق دیا سینکشنز لگانے کا؟ امریکہ کو حق اس نے دیا کہ جب امریکہ سمجھتا کہ اس کے انٹرسٹ یا اس کی باتیں نہیں مانی جا رہی، تو امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ایک سنگولر مارکیٹ ہے پرچیزنگ پاور کے حساب سے. تو سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہاں پہ کمایا جاتا. ویسے یورپی یونین کے بلاک کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ فریگمنٹڈ ہے اور اس میں یورپی یونین کے تھوڑے اور چکر ہوتے ہیں. پرچیزنگ پاور ان کی تھوڑی کم ہے. اس لیے دنیا کی سب سے رچ جو مارکیٹ ہے وہ یو ایس ہے. تو ہر کوئی بندہ جو بھی اپنی پروڈکٹ بناتا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیچنا چاہتا ہے. اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی مارکیٹ کو ایکسس نہیں کر سکتے تو آپ کو بڑا لاس ہوتا ہے. یہ تو ہے پہلی اس کی لیئر. دوسری لیئر یہ ہے کہ اب جس طرح امریکہ کہہ رہا ہے کہ رشیا کے اوپر ہم نے سیکنڈری سینکشنز لگانی ہے، کہ جو رشیا سے آئل خریدے گا، فار ایگزامپل انڈیا اور چائنا کا خریدتا ہے، تو ہم انڈیا اور چائنا کے اوپر بھی سینکشنز لگائیں گے. کتنا وہ کم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ وقت کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوکے انڈیا، اگر آپ نے روس سے آئل خریدنا ہے تو آپ اپنی پروڈکٹ ہمارے ملک میں نہیں بیچ سکتے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کس طرح ٹرمپ نے ٹیرف کا جو ڈنڈا لگایا، صرف چائنا نے ریڑھ کی ہڈی دکھائی ہے، باقی سارے ملکوں نے اپنے جو ٹیرفز ہیں ریورس کر دیے. انڈیا نے بھی ریورس کر دیا. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کا انفلوئنس ہے. سو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. تو انڈیا کو ایز فار ایز کرکٹ از کنسرن اس کے اندر ان کی مونوپلی بن چکی ہوئی ہے. تو اس لیے طاقت تو ہے ان کے پاس. اب یہ ٹیسٹ ہوگا باقی کے آئی سی سی کے کنٹریز کا کہ وہ پھر کہتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے، ہمیں آپ کا 80% پیسہ نہیں چاہیے، ہم اپنے بورڈ کو اسی طرح چلائیں گے آئی سی سی کو جس طرح پہلے چلاتے تھے، اور آپ نے اگر حصہ نہیں لینا تو انڈیا کو اس طرح آئسولیٹ کیا جائے. بٹ اگین اس کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا کہ کوالٹی آف کرکٹ کس میں اچھی ہوگی. اگر آپ کے سارے ٹاپ کے ٹیسٹ پلیئرز ادھر سے نکال لیے جائیں، آسٹریلیا انگلینڈ سے نکال لیے جائیں، ان کو $5 ملین کے کانٹریکٹس ملنے لگ جائے، تو کیا وہ سٹینڈرڈ رہے گا؟
आईसीसी की क्रिकेट में या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर ऐसा होगा। दूसरा, जो ऑपरेशन सिंदूर का जो पार्ट है वो पानी वाला चक्कर है। पाकिस्तान ने बड़े फखर से कहा था कि आपने पानी बंद किया तो हम बम मार देंगे, तो पानी तो उन्होंने नहीं खोला उस तरह, और वो कहते हैं कि हम इसी तरह करेंगे, खोलेंगे छोड़ेंगे, खोलेंगे छोड़ेंगे, डिसरप्शन कायम करेंगे। मुझे नहीं पता कि ये कितनी देर चलेगा ये काम, बिकॉज अगर पाकिस्तान की क्रॉप्स नहीं बनती और पाकिस्तान में एक मैन मेड फैमिन आ जाता, तो ये डिप्लोमेटिकली या जो इंडिया का इमेज है वो इस तरह इतना आसान नहीं है जिस तरह कई लोग कह रहे हैं ना, हम ऐसे करेंगे, बस हम करेंगे। तो आई डोंट नो कि ये इतना, मेरा ख्याल से ये इतना आसान नहीं है। कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में जहाँ पे 25 करोड़ लोग रहते हैं वहां पे आप कहत ले आएंगे, यूएनओ की फूड रिलीफ एजेंसियां पाकिस्तान में आ रही हैं, लोगों को रिलीफ दे रही हैं, तो इसमें तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक तरीके की डिप्लोमेटिक जीत होगी दुनिया में। तो दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ये जो प्रोवोकेशन है, ये जो छेड़छाड़ है, ये चलती रहेगी। ऑब्वियसली ये काइनेटिक नहीं होगी और अभी भी यही थ्रेट देंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह शब्दों में बोल दिया है कि अब ये थ्रेट नहीं चलेगा, अब हम इसको नहीं सहेंगे कि आप न्यूक्लियर थ्रेट की आड़ में भारत के अंदर दहशतगर्दी करते फिरें, टेररिज्म फैलाते फिरें। अब ये बंद है, इनफ इज़ इनफ। इसीलिए सीज़ फायर के मौका पर भारत ने कह दिया कि ये हमारी बड़ी शर्त है कि अगर फ्यूचर में कोई भी एक्ट ऑफ टेरर हुआ तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। अब लिबरल पाकिस्तान के और या पाकिस्तान का ये जो पपेट मीडिया जो मर्जी कहता फिरे, अब ये भारत ने न्यू नॉर्म्स सेट कर दी हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्हीं शब्दों में कहा है कि हमने ये अब न्यू नॉर्म्स सेट कर दी हैं। अब कितना बड़ा ये थ्रेट था न्यूक्लियर, इस सारे एक्शन और रिएक्शन की जंग के दौरान इस बात का तस्करा प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने भी अपनी तकरीर में 12 मई को किया और अपनी ट्वीट्स में भी वो कर चुके हैं। जेडली राब्ता किया अमेरिका के साथ, अमेरिका ने उनको एडवाइस की कि भारत से बात करो, फिर पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने भारत से बात की, और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज की स्पीच में कहा कि पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट पे या उनके मुताबिक, पाकिस्तान के मुताबिक प्रपोजल पे भारत ने फिर सोच विचार की, और फिर उसके बाद उन्होंने सारा नितारा करने के बाद पाकिस्तान को ये कहा कि अगर अब आपने टेररिज्म की तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। तो इस तरह ये सीज़ फायर हुआ, और इस सीज़ फायर में जो न्यूक्लियर वॉर का मामला है वो कितना ख़तरनाक था वो माइकल कोगलमैन ने भी बताया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तकरीर में बताया, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने उसको अब उस थ्रेट को एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है, हमने बता दिया है कि तुम हमें कितना थ्रेट करोगे। अब जैसा मैंने पीछे बात की, सोशल मीडिया पे और बहुत सारे दूसरे मीडिया पे भी अर्थक्वेक की बात हुई, पाकिस्तान की तरफ से धमकी देने की बात हुई कि हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। वो इसलिए धमकी दी क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत कहीं उनके न्यूक्लियर एसेट्स या टनल जहाँ पे न्यूक्लियर उनके एसेट्स हैं उनको कहीं उड़ा ना दे, या उसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान ना कर दे और लीकेज ना हो जाए। और लीकेज के हवाले से सोशल मीडिया पे एक पिक्चर सर्कुलेट कर रही है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ ये पिक्चर क्या कहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे वो पिक्चर देखें, मैं सिर्फ पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें यूरेशियन टाइम्स है, द एयरक्राफ्ट इन क्वेश्चन Beechcraft B350 AMS belongs to the US Department of Energy and is used under the Aerial Measuring System, a top-tier nuclear emergency response program. Its job is clear out, it detects radiation leaks, maps nuclear fallout and sports जो भी उसकी प्रोटेक्शन होगी सिस्टम की, वो शायद उसके स्पोर्ट की बात कर रहे हैं।